السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، رمضان کی آخری عشرہ ابھی ہم نصف کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سعودیہ میں تقریباً 25ویں رات ہے اور یہاں پاکستان میں 24ویں رات ہے۔ تو یہ وہ ایام ہیں، فضیلت والے ایام ہیں کہ ان 10 راتوں کے اندر وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ان ایام اور ان راتوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے سب سے اہم کام یہ کہ احیاء اللیل، پوری رات جاگتے عبادت کے لیے، جیسا کہ صحیحین بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کان اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ، جب آخری 10 راتیں آتی تو آپ رات جاگتے ساری اور گھر والوں کو بیدار کرتے، وشد مئزرہ، اور اپنی چادر کو کس کے باندھ لیتے۔ ومعنی احیاء اللیل سے مراد ہے کہ آپ نماز اور ذکر اور قرآن کی تلاوت میں وہ پوری رات گزارتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ یہ ثابت نہیں ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے ایک رات میں کبھی بھی قرآن پورا نہیں پڑھا اور کبھی بھی پوری رات جو ہے آپ نے نماز میں نہیں گزاری، اور نہ ہی پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے ہیں کسی مہینے کے سوائے رمضان کے۔ تو رات کا پھر جاگنا جو ہے آپ کا اور عبادت کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اغلب وقت جو ہے قیام اللیل بھی ہے اور اس میں جو ہے قرآن کی تلاوت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اور خاص کر قرآن کی جو تلاوت ہے، نبی علیہ السلام نے جو جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے وہ رمضان کے اندر کیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا اس حدیث سے یہ آتا ہے ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی۔ اور بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ حریص تھے کہ خود بھی اس خیر اور بھلائی کو پائیں اور گھر والے بھی، اور نیند کے اندر وہ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ تیسری اس حدیث کے اندر جو چیز نظر آتی ہے شد المئزر، اپنی چادر کو کس کے باندھنا، جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے، کہ اس سے مراد ہے کہ آپ اپنی عورتوں سے دور، بیویوں سے دور رہتے، یعنی ان سے ازدواجی تعلق شاید نہ قائم کرتے ہوں، رمضان میں دور رہتے اور اپنی چادر کو کس کے باندھ دیتے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرتے عبادت کے لیے۔ تو ان ایام میں اتنے آپ حریص ہوتے کہ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور اعتکاف جو ہے ہمیشہ آپ نے کیا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 روز اعتکاف کیا۔ یعنی آپ جب مدینہ میں آئے، نبی علیہ السلام کی آمد جب مدینہ میں تھی تو عشر الاواخر میں آپ نے طواف نہیں چھوڑا حتیٰ توفاہ اللہ کما فی صحیحین، جیسا کہ صحیحین کے اندر ہے کہ حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ نے طواف نہیں چھوڑا۔ طواف کے اندر کیا آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، معذرت طواف کہہ دیا، اعتکاف جو ہے آپ نے نہیں چھوڑا، کیونکہ اعتکاف کے اندر بندہ مکمل یکسوئی کے ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور دل کے ساتھ اور جسم کے ساتھ عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ بندہ مصروف ہوتا ہے، تو یقیناً جو بندہ ایک کام کے لیے خاص وقت کرتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کو ضرور پا لے گا، جو 10 رات ہی قیام کرے گا۔ تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے کہ اعتکاف جو ہے بیٹھنا چاہیے۔ امام زہری کہتے ہیں عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف مع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہ منذ قدم المدینہ حتی قبضہ اللہ عز وجل۔ امام زہری کہتے ہیں عجب ہے، تعجب ہے مسلمانوں پر کہ اعتکاف چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے نہیں چھوڑا جب سے آپ مدینہ میں آئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ تو دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، روح صاف ہو جاتی ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ انسان جو ہے
وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور دل کو صحیح کرنے کے لیے اعتکاف بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری جو ایک اور اہم چیز جو ہے قرآن کا دور اور قرآن کا پڑھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ نشانی ہے ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی قرآن مجید کے اندر۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ رمضان کے اندر نازل ہوا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ جو ہے وہ اس کا دور کرتے۔ اور جس سال آپ کی رحلت ہوئی اس دنیا سے، 2 دفعہ آپ نے دور کیا جبریل امین کے ساتھ، جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بندے کو جتنی عمر بڑھتی جائے اور جتنا اسے موت کے قریب ہوتا جائے، اسے اتنا ہی زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ کہ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها، قرآن پڑھا کرو، ہر ایک حرف جو ہے اس سے نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ تو الف لام میم حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، یہ ترمذی کے اندر ہے روایت۔ اور قیامت کے دن قرآن آئے گا، وَأَهْلَهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور اس کے اہل آئیں گے، قرآن والے آئیں گے جو اس پر عمل کرتے ہیں تھے دنیا میں۔ اور سب سے آگے ہوگی سورہ بقرہ اور آل عمران، تحاجان عن صاحبہما، اور وہ حجت پکڑیں گے، اللہ کے ہاں سفارش کریں گے جو ان کو پڑھنے والا ہوگا، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو صحابہ کرام بڑی کوشش کیا کرتے تھے، زیادہ پڑھا کرتے تھے قرآن، تو قرآن کو پڑھا جائے۔ دعائیں ہیں، اور خاص کر لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نبی اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ نے یہ دعا بتائی۔ اور یہی فرق ہے غفران اور عفو کا، کہ عفو میں یہ ہے کہ مواخذہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بالکل اس کے اثرات گناہ کے ختم کر دیتے ہیں، انسان کے جسم پر، اس کے دل پر جو سیاہ نقطے بھی صاف ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی عفو اور معافی جو ہے، اس لیے یہ سب سے عظیم دعا تھی جو آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی۔ شیخ عبد الرزاق البدر ہمارے استاد بھی ہیں حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک دفعہ عشر الاواخر تھے اور کچھ نوجوانوں کو گاڑی میں گھومتے دیکھا، تو انہیں نصیحت کی کہ جو ہے آپ جو ہے نا، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں میرے بچوں، تو یہ دعا چھوٹی سی ہے، یہ آپ اپنے جو کہیں جا رہے ہیں، کہیں گھوم رہے ہیں، تو یہ دعا ہی پڑھتے رہیں اگر آپ مسجد نبوی میں جا کے قیام نہیں کر سکتے۔ تو ان میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ انہیں ملتا ہے چند سالوں کے بعد، جو ایک مسجد میں امام اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرنے والا، اور شیخ کو اس نے تعارف کرا کے یہ واقعہ یاد کروایا کہ میں نے آپ سے وہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی سیکھی اس وقت، اور میں وہ پڑھنے لگ گیا، اور عشر الاواخر میں پڑھتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی کی وجہ سے جو ہے میرے گناہ مجھے معاف کر دیے، مجھے توفیق دی کہ میں علم کی طرف آیا، اور میں نے علم سیکھا، قرآن پڑھا، اسے حفظ کیا، اور اب اللہ کا فضل ہے مجھ پر، نمازی بھی ہوں۔ اور یہ سارا اس دعا کی برکت سے کہ سارے وہ اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی معاف کر دی اور میری زندگی ہی بدل گئی۔ تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے بندے کو، اور گناہ جب معاف ہو جائیں تو ساری آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دعا بھی کثرت سے ورد سے پڑھے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میرے ذکر نے، یعنی قرآن کی تلاوت نے مصروف کر دیا، میں سوال کرنے والوں سے بھی زیادہ اسے عطا کرتا ہوں، نوازتا ہوں۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن پڑھنا جو ہے وہ اگر دعا نہیں کر پڑتا، صرف قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوال کرنے والوں سے بھی اسے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں انہیں نماز میں مزہ آتا ہے، وہ نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو جس میدان میں بندے کے لیے راحت ہو، اسے اطمینان نظر آتا ہے ذکر کے اندر، قرآن پڑھنے میں یا قیام کے اندر، اسے وہی کام کرنا چاہیے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ کہ یہ عشر الاواخر کے اندر نبی علیہ السلام جو ہے جب آپ سے ملاقات جبریل امین کی ہوتی تو آپ اتنے اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے کہ ریح المرسلہ، گویا تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو یہ رات فضیلت کی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، اور وہ عشر الاواخر کے اندر ہے، اور رمضان ویسے مبارک یہ گھڑیاں ہیں۔
تو اس میں اللہ کی راہ میں خاص کر واجب صدقات جو زکوٰۃ وغیرہ وہ بھی ادا کرے، اور نفلی جو صدقات ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اگر بندہ عشر الاواخر میں ہر رات ہی صدقہ کچھ نہ کچھ کرے تو یقیناً ان 10 راتوں میں ایک رات تو ہوگی لیلۃ القدر کی، اور اس رات خرچ کیا ہوا صدقہ اس کا کتنے وہ 1000 گنا اور کتنا اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ اس لیے چاہے ہم تھوڑا ہی کریں، چاہے ایک غریب آدمی ایک دہاڑی کرنے والا 5 روپے ہی خرچ کرے اور 10 روپے ہی اللہ کی راہ میں دے روز عشر الاواخر میں، تو اس کا وہ صدقہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے ان ایام، فضیلت والے ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔